السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل نور پوائنٹ۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں۔ چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے احوال بیان ہو رہے ہیں، آج آگے کے احوال۔ اور جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا ہے، تو وہ اپنی قوم کی طرف افسوس کرتے ہوئے لوٹے، اپنی قوم پر ناراض ہوئے اور اللہ رب العزت کے لیے اپنے بھائی ہارون سے ناراض ہوئے اور فرمایا، اے ہارون، جب تم نے انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے تو آپ کو میرے پاس آنے سے کس چیز نے روکا؟ کیا تم نے میری نافرمانی کی؟ ہارون علیہ السلام نے معذرت پیش کی اور فرمایا، مجھے اندیشہ تھا کہ آپ مجھے کہیں گے کہ تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور تم نے میری بات کا خیال نہ رکھا۔ یقیناً مجھے اس قوم نے کمزور سمجھا، قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے التجا کی، اے میرے رب، مجھے اور ہارون کو معاف فرما، ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ سامری نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور کہا کہ یوں ہی میرے دل نے ایک افسانہ گڑھ لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، دفع ہو جا، زندگی بھر تیری یہ سزا ہے کہ تو کہتا پھرے گا کہ لوگ مجھے ہاتھ نہ لگائیں، کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تنہائی کی سزا دی، وہ اکیلا چلتا، وحشی جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتا، نہ وہ کسی سے مانوس ہوتا، نہ کوئی اس سے مانوس ہوتا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا سزا ہو سکتی ہے؟ جس شخص نے ہزاروں لوگوں کو شرک کی گندگی سے آلودہ کیا، کیا ضروری ہے لوگ اسے گندا سمجھیں، اسے دور بھگائیں؟ بلا شبہ جس شخص نے اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان جدائی ڈالی، لازم ہے کہ اس کے اور لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دی جائے۔ بلا شبہ جس شخص نے اللہ کی زمین میں شرک کی دعوت کی، وہ گنہگار ہے، ضروری ہے پوری زمین اس کے لیے قید خانہ بن جائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اس معلوم بچڑے کی طرف متوجہ ہوئے، اس کو جلانے کا حکم دیا اور وہ جلا دیا گیا، اسے پھینک دیا گیا۔ بنی اسرائیل نے اپنے معبود بچڑے کا انجام دیکھ لیا، اس کی کمزوری اور عاجزی بھی دیکھ لی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے میری قوم، تم نے بچڑے کی عبادت کی، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، بس تم اپنے خالق اپنے رب کے ہاں توبہ کرو۔ پھر ان کے بعض آدمی جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، ان کو قتل کرو، یہ تمہارے خالق کے ہاں تمہارے لیے بہتر ہیں۔ انہوں نے اسی طرح کیا، جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہ کی تھی، انہوں نے ان لوگوں کو قتل کیا جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ اس طرح اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اللہ کا ارشاد ہے، جن لوگوں نے گوسالہ پرستی کی، ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا اور ذلت اس دنیاوی زندگی میں ہی نازل ہو گئی، اور ہم مشرکوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ قیامت تک بچڑے کے پجاریوں سے ایسا سلوک ہوگا، اسی طرح قیامت تک سب مشرکوں کا یہی حال ہوگا۔ بنی اسرائیل نے مصر میں غلامی اور ذلت کی رسوائی کی بنیاد پر پرورش پائی، اس پر ان کے بچے جوان ہوئے، جوان بوڑھے ہوئے، ان کی رگوں میں خون ٹھنڈا ہو گیا، وہ سرداری کے بارے میں خواب بھی نہ دیکھتے تھے، نہ ہی وہ لڑائی اور جہاد کی باتیں کرتے تھے۔ بنی اسرائیل اپنی زندگی کے دن پردیس میں گزار رہے تھے، نہ ان کا کوئی وطن تھا، نہ ان کی کوئی حکومت، یعنی کہ پہلے فرعون تھا، اس کے بعد بچڑے کی پوجا، تو اسی طرح ان کے حال چلتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی وحی کے ذریعے پاک سرزمین میں داخل ہوئے، وہاں آزاد بادشاہوں کی طرح رہنے کا ارادہ کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی کمزوری اور بزدلی سے خوب واقف تھے۔ انہوں نے انہیں شوق دلانا چاہا تاکہ ان پر یہ بات آسان ہو، اس لیے مقدس سرزمین پر ایک طاقتور اور جنگجو قوم نے قبضہ کر رکھا تھا۔ بنی اسرائیل مقدس سرزمین میں داخل نہیں ہو سکتے تھے وہاں سے جابر ظالم لوگ جب تک نہ نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائی اور ان چیزوں کا ذکر کیا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو جہان والوں پر فوقیت عطا کی تھی، تاکہ وہ خوشی بشاشت سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور اس ذلیل اور نامناسب زندگی کو اہمیت نہ دیں۔ اور وہ وقت بھی یاد کے قابل ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کے احسان کو یاد کرو، تم پر جو ہوا جبکہ تمہارے اندر بہت سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہیت دی، تمہیں وہ کچھ دیا جو دنیا والوں میں سے کسی کو نہ دیا تھا۔ پھر ان سے فرمایا، شام کی مقدس سرزمین تمہارے سامنے ہے، بس تمہارے لیے اس کے لیے بغیر کوئی صورت نہیں کہ تم اٹھو اور اپنے دشمنوں سے اسے چھین لو، یعنی جہاد کرو۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کوئی چیز لکھ دیتا ہے، اس کا مقدر کر دیتا ہے، تو پھر اس کا حاصل کرنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور فرمایا، میری قوم، مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ،
جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہیں ان کی بزدلی کی حالت ان پر غالب نہ آ جائے۔ آپ نے فرمایا پیٹ پھیر کر بھاگ نہ جانا ورنہ خسارے میں مبتلا ہو کر لوٹو گے۔ اور وہی بات ہوئی جس سے موسیٰ علیہ السلام ڈرتے تھے۔ ان لوگوں کا وہی جواب تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ کہنے لگے اے موسیٰ وہاں تو زبردست قوم رہتی ہے، ہم وہاں ہرگز قدم نہ رکھیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے۔ انہوں نے بڑے نخرے اور سکون سے کہا اگر وہ وہاں سے نکل جائے تو پھر ہم وہاں جائیں گے۔ ان میں سے ان دو آدمیوں نے جو ڈرتے تھے اللہ نے ان پر انعام کیا تھا۔ انہوں نے کہا تم ان پر دروازے میں داخل ہو جاؤ، جو ہی تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب آ جاؤ گے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ لیکن یہ بات بھی ان پر اثر انداز نہ ہوئی۔ کہنے لگے اگر اندر جانا ضروری ہے تو آپ معجزانہ طور پر داخل ہو جاؤ، اور جب ہم سنیں گے کہ تم داخل ہو چکے ہو تو ہم آ جائیں گے اور ہم بھی صحیح سالم داخل ہو جائیں گے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ پہلے آپ لوگ داخل ہو جائیں۔ وہ ڈرتے تھے۔ وہ بولے اے موسیٰ ہم وہاں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں۔ جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں لڑو۔ نعوذ باللہ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں اس مقام پر۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، آپ ان لوگوں سے مایوس ہو گئے اور فرمایا اے میرے رب میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی کا اختیار نہیں رکھتا، پس تو ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان علیحدگی کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں پر یہ سرزمین 40 سال تک کے لیے حرام کر دی گئی ہے، وہ زمین پر یوں ہی سر مارتے پھریں گے۔ آپ مایوس نہ ہوں، غم نہ کریں اس نافرمان قوم پر۔ اس مدت میں جس نے مصر میں غلامی اور ذلت کی حالت میں پرورش پائی مر جائے گی، دوسری نسل ہوگی جو اس میدان میں سختی اور تنگی میں پرورش پائے گی، وہی مستقل کی امت ہوگی۔ یہی ہر دور میں یہودیوں کا انجام ہوتا ہے۔ یہودی بے چین امت ہے، غلامی اور زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، وہ غلامی اور ذلت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت منقول ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کھڑے ہوئے، آپ سے سوال کیا لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ جب انہوں نے علم کی نسبت اللہ کی طرف نہ کی تو اللہ نے عطاب فرمایا، اللہ نے ان کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ جو مجمع البحرین دریاؤں کے ملنے کی جگہ، یعنی دو دریا جہاں پہ ملتے ہیں ان کو مجمع البحرین کہا جاتا ہے، وہ آپ سے بڑا عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میں اس تک کیسے پہنچوں؟ تو اللہ نے ان سے کہا ایک مچھلی اپنی زنبیل یعنی ٹوکری میں ڈال لیں، پھر جہاں وہ آپ سے گم ہو جائے وہ وہاں پر ہے۔ پس موسیٰ علیہ السلام چل پڑے اور ان کے ساتھ ایک خادم یوشع بن نون جن کا نام تھا وہ بھی چل پڑے۔ دونوں نے ٹوکری میں مچھلی اٹھا لی، یہاں تک کہ دونوں ایک چٹان تک پہنچے۔ دونوں نے سر اس چٹان پر رکھے اور سو گئے۔ مچھلی ٹوکری سے کھسکی اور اس نے اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خادم کے لیے یہ بات تعجب کا باعث بنی۔ وہ دونوں بقیہ رات اور اس کے بعد دن میں چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کھانا لاؤ، اس سفر سے تو ہم بہت تھک گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ تکلیف محسوس ہوئی جہاں وہ بتائی گئی جگہ کو کراس کر گئے تھے۔ تو ان کے خادم نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے دیکھا جب ہم اس پتھر پر ٹھہرے تھے تو وہاں میں مچھلی بھول گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی تو ہماری منزل تھی جس کو ہم تلاش کر رہے تھے۔ دونوں اپنے قدموں کے نشان پر لوٹے، یعنی انہوں نے وہ جگہ کراس کر لی تھی، کافی آگے چلے گئے تھے کیونکہ مچھلی جہاں پہ گم ہوئی تھی تو وہیں پہ ان کو وہ بندہ ملنا تھا۔ پھر جب وہ پتھر کے پاس پہنچے تو ایک چادر اوڑھے ہوئے ایک شخص ملا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو خضر نے کہا آپ کی سرزمین پر سلام کیسا؟ انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا بنی اسرائیل کی موسیٰ؟ فرمایا جی ہاں۔ موسیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ اس بنیاد پر رہ سکتا ہوں جو مفید علم آپ کو اللہ کی طرف سے سکھایا گیا، اس میں سے آپ مجھے سکھا دیں۔ خضر نے جواب دیا آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکیں گے۔ اے موسیٰ مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے، اور آپ کو اللہ نے ایسا علم دیا جو میں نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤں گے، میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ دونوں دریا کے کنارے چل پڑے، ان کے لیے کوئی کشتی نہ تھی تو ان کے پاس سے ایک کشتی گزری۔ انہوں نے اس کشتی والوں سے بات کی کہ وہ ان کو سوار کر لیں، چنانچہ خضر تو پہچان لیے گئے، پس انہوں نے ان دونوں کو بغیر اجرت کے سوار کر لیا، یعنی کہ کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی، خضر اس بندے کا نام ہے جس کو اللہ نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ وہاں جا کر اس سے ملیں، اور جو بندہ اس کو وہاں پر چادر اوڑے ہوئے بیٹھا نظر آیا اس کا نام خضر ہے۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھی، ایک دو چونچ پانی لیا۔ خضر نے کہا اے موسیٰ میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم میں اتنی کمی بھی نہیں کی جتنی اس چڑیا کی چونچ نے اس پانی میں کمی کی ہے، یعنی بالکل بھی نہیں، پانی کے ایک قطرہ جو ہوتے اس جتنی بھی کمی نہیں ہوئی۔
پھر خضر کشتی کے ایک تختے کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا، آپ ان کی کشتی پر لپکے اور توڑ دی تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دیں۔ خضر نے کہا کیا میں نے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بھول گیا، آپ میری بھول پر مجھے معاف کر دیں، میرا معاملہ مجھ پر زیادہ مشکل نہ کریں۔ یہ موسیٰ کی پہلی بھول تھی۔ پھر دونوں چل پڑے۔ ایک لڑکا بہت سے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر نے اسے سر کے بلائی حصے سے پکڑا، اپنے ہاتھ سے اس کا سر اکھیڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ بچے کو قتل کر دیا۔ خضر نے کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر پاؤ گے؟ پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک بستی والوں پر گزر ہوا۔ وہاں انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا، کہا کہ ہم مہمان ہیں، تو بستی والوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں وہاں انہیں ایک دیوار ملی جو گرنا چاہتی تھی، تو خضر نے ہاتھ رکھ کے اس کو دیوار کو اشارے سے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بولے اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت لے لیتے۔ خضر نے کہا اب آپ کے اور میرے راستے جدا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر رحم فرمائیں، یہ ہماری خواہش تھی کہ اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ ان دونوں کے کام کا ہمیں پتہ چل جاتا۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور ہم ہر معاملے میں ان سے سوالات کرتے، تو انہوں نے تیسرے سوال پر کہا کہ یہاں سے ہم دونوں کے راستے جدا ہو گئے، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ میں صبر کروں گا، لیکن آپ نے صبر نہ کیا، آپ خاموش نہ رہے، ہر بات پہ ہر کام پہ سوال کرتے رہے۔ تو پھر حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک خبر پہنچائی اور کہا وہ جو کشتی تھی سو چند مسکینوں کی تھی جس کے ذریعے وہ دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس کشتی میں ایسا عیب ڈال دوں کہ لوگ آگے کی طرف جھکے رہیں۔ وہاں آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی پکڑ لیتا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ اس کشتی میں ایک عیب پیدا ہو اور اس کو نہ پکڑے اور وہ لوگ اس کشتی کے ذریعے اپنی محنت مزدوری کرتے رہیں۔ تب اس کشتی میں نے ایک تختہ توڑ دیا اور اس کو عیبدار بنا دیا، لیکن آپ نے اس سوال پر صبر نہ کیا۔ اور جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا یہ ان دونوں پر سرکشی اور کفر کا اثر ڈالے گا، یعنی بچہ مومن نہ تھا، بڑا ہو کر ہمیں معلوم ہو گیا، بس ہم کو منظور ہوا بجائے اس کا رب ان کو ایسی اولاد دے جو پاکیزگی یعنی دین میں اس بچے سے بہتر ہو اور ماں باپ سے محبت کرنے میں آگے ہو۔ یہ رہی دیوار تو وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے ہیں، اور اس دیوار کے نیچے ان کا کچھ مال دفن تھا جو ان کے باپ کی میراث تھی، اور ان کا باپ فوت ہو گیا تھا، ایک نیک آدمی تھا۔ تیرے رب نے چاہا وہ دونوں بالغ ہو جائیں، جوانی کی عمر پہنچے تو اپنا مال خود نکال دیں۔ یہ سب تیرے کو رب کی رحمت سے ہوا، ان میں سے کوئی کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا۔ انہوں نے تینوں باتوں کی بتا دی۔ بچہ جو تھا وہ مشرک تھا، انہوں نے کہا تھا اس بچے کو اس لیے مارا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو کفر کی طرف مائل کرے گا۔ دیوار یتیم بچوں کی تھی، اس لیے میں نے اس کو بغیر اجرت کے ٹھیک کیا۔ یہ تعبیر ہے ان باتوں کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کوئی بھی طاقت نہیں رکھتا اللہ کے علم کا احاطہ کر سکے۔ اللہ کے علم کا کچھ حصہ کسی کے پاس ہے، کچھ حصہ کسی دوسرے کے پاس ہے، ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا ہے اللہ۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ بنی اسرائیل زمین میں اللہ کے عذاب اور اپنے اعمال کی سزا کی وجہ سے مارے پھرتے تھے۔ اللہ نے ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی، وہ غضب الہی میں گرفتار ہوئے۔ انہوں نے اللہ کو ناراض کیا جس نے ان میں نبی بنائے، بادشاہ بنائے، انہیں وہ کچھ دیا جو زمانے میں کسی کو نہ دیا۔ اللہ نے قوم فرعون سے نجات دی جو انہیں بدتر سزا دیتے تھے، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے، ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتے، جس نے ان کو لیے دریا کو پھاڑ دیا، پھر انہیں نجات دی، فرعونیوں کو غرق کیا۔ وہ دیکھ رہے تھے جس نے ان پر بادل کا سایہ کیا، ان پر من سلوہ اتارا، جس نے ان کے لیے زمین میں چشمے جاری کیے، ان کو کھانے پینے میں بہت زیادہ دیا۔ ان سب کے بدلے انہوں نے آیت الہیہ کا انکار کیا اور ان نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے اور اپنے انکار پر ڈٹے رہے، اور اپنے نبی حضرت موسیٰ کو ناراض کیا جو تمام مخلوق میں ان میں سب سے زیادہ ان پر شفقت کرنے والے تھے۔ ان کے والدین سے بھی زیادہ ان پر شفقت اور پیار کرتے تھے موسیٰ، اور وہ ان پر اس طرح شفیق تھے جیسے دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے پر شفیق ہوتی ہے، ایک رحم دل ماں اپنے یتیم بچے پر۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ عظیم نبی تھے جن کو لوگوں نے گالیاں دی، انہوں نے ان کو دعا دی۔ جب لوگ ان پر ہنسے تو انہوں نے ان کے لیے آنسو بہائے، جب لوگوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی تو انہوں نے ہمدردی کی۔ وہی عظیم الشان نبی جس نے انہیں فرعونیوں کی قید سے چھڑایا،
ان کو جیل جیسی زندگی سے نکال کر آزاد کیا، عزت کے میدان میں لے آئے، بدبخت غلاموں کی زندگی سے نکال کر معزز آزاد لوگوں کے ماحول میں لے آئے۔ انہوں نے اسے ناراض کیا، تکلیف کی، اس سے دشمنی کی، مذاق اڑایا اور اسے اپنے میں سے سب سے کمتر شخص قرار دیا، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک معزز اور باوقار تھے۔ کیا وہ لوگ سزا، ذلت، محتاجی اور مسلسل پریشانی کے مستحق نہ تھے؟ کیا وہ کبھی کامیاب ہو سکیں گے؟ کیوں نہیں، وہ لوگ اس سے بڑھ کر سزا کے مستحق تھے، بدلے اپنی اعمالیوں کی وجہ سے۔ اللہ کے ارشاد ہے، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کے یہ حال تھا کہ وہ اپنے سرکشی اور بدعمالیوں میں بڑھ گئے، حالانکہ رب نے ان پر طرح طرح کے انعامات کیے، ایک سے بڑھ کر ایک زندگی ان کو دی، لیکن وہ نہ مانے، انہوں نے اپنے پیغمبر کا انکار کیا۔ اسی طرح وہ اپنی اس سزا کے ساتھ بقایا زندگی جیتے رہے۔ یہ تھے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے حوال، یہاں تک مکمل ہو گئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔